فقط اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنائے سمائے آسمان میں بروج مضبوط کرے، برج کی جمع وزیناها، اور ہم نے مزین کر دیا اس کو للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وحفظناها، اور ہم نے حفاظت کی اس کی من کل شیطان رجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری کرے سننے کی، فأتبعه شهاب مبین، تو پیچھے لگتا ہے اس کے شعلہ چمکنے والا روشن، والارض مددناها، زمین کو ہم نے بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے لگائے اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگائے اس میں من کل شیء، ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز سے، موزون مناسب مقدار کے ساتھ، وجعلنا، اور ہم نے بنائے لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معایشہ، معیشہ کی جمع، اسباب روزی، روزی کے اسباب تمہارے لیے بھی، وَوَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچا سکتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے خزائنہ، ان کے خزائن، ذخائر، وما ننزلہ، اور ہم نہیں اس کو اتارتے، الا بقدر معلوم، مگر معلوم مقدار کے ساتھ، فارسلنا الریاح لواقح، اور ہم نے بھیجی ہوائیں لواقح، جمع لاقح، بار آور، یعنی بادلوں کو اٹھانے والی، وانزلنا من السماء ماء، اور پس ہم نے پلایا تم کو وہ پانی، وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں زمین کے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، ہم جانتے ہیں کن کو، مستقدمین، پہلے گزر جانے والے لوگوں کو، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کو، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ ان کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع اچھا العلیم من ابو بکر، الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کل جو باب آخری تھا نا، وہ نہر اور ذبح کا، تو وہ اس میں تھا نا، الذبح فی الحلق واللبۃ، عبارت تھی نا، وہ پڑھے ذرا۔ وقال سعید عن ابن عباس
اور کہا سعید نے ابن عباس سے الزکوۃ فی الحلق، اس کا معنی کیا کریں گے؟ ذبح کرنا کہاں ہے؟ الزکوۃ فی الحلق واللبۃ، یعنی ذبح حلق میں بھی ہے اور لبہ میں بھی ہے، یہ معنی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حلق میں بھی، ٹھیک ہے، حلق میں بھی، اوپر بھی، واللبہ اور نیچے بھی، لبہ سینے کا ذرا، یعنی بھی کا معنی کریں گے۔ چلے ان 50 یار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من مسلۃ والمسبورۃ والمجزرۃ، کراہیت کس کی؟ مسلح کی، ناک کان کاٹنا، والمسبورت اور جانور کو باندھ کے مارنا، والمجسمۃ، اور مجسمہ بھی ایسے ہی جانور کو باندھ کے نا تیر وغیرہ یا کوئی اور چیز کے ساتھ نشانہ بنانا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن هشام بن زید قال دخلت مع انس علی الحاکم بن ایوب، ہم گئے میں اور انس حکم بن ایوب کے پاس، فرآ یہ غلمان، حجاج کے چاچے کا بیٹا تھا، فرآ، غلمانا تو انس نے دیکھے کچھ لڑکے، او فتیانا، ٹھیک ہے، فتیان بھی لڑکے ہی ہو گئے، نوجوان، نصبوا دجاجۃ یرمونہا، جنہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا ایک مرغی کو، اس کو نشانے مار رہے تھے۔ فقال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، تو انس نے کہا، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تصبر البہائم، کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔ حدثني احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمع يحدث عن ابن عمر انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط، یحییٰ بن سعید کے پاس گئے اور ان کا غلام بنو یحییٰ میں سے رابط دجاجۃ یرمیہا، مرغی کو باندھ کر نشانے مار رہا تھا۔ فمشى الیہ ابن عمر، تو چل کر گیا اس کی طرف عبداللہ بن عمر، حتی حلها ثم اقبل بها، یہاں تک کہ مرغی کو کھول دیا، پھر اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے، وبالغلام معه، یہ ثم اقبل بها بالغلام معه، اقبل بها، وہاں سے پڑھ لے، وبالغلام معه، ثم اقبل بها وبالغلام معه، پھر متوجہ ہوئے مرغی کی طرف اور اس لڑکے کی طرف ان کے پاس تھا، وہ جو باندھ کے مار رہا تھا۔ فقال اسجروا غلامکم، اور کہنے لگے روکو اپنے بچوں کو، صدر نہ ڈانٹنا، منع کرو، ان یصبر هذا الطیر، اسجروا غلامکم، آگے کیا ہے؟ ان یصبر، ان، ہاں، ان یصبر، ان یصبر، یار ایک گل پڑھ لینا عبداللہ، چھڑ بھی دیا کر، دسو یار کی پڑھ دے، وہ تو ٹھیک ہے، ان یصبر، ان یصبر، ان یصبر هذا الطیر للقتل، حاض تیرو للقتل، قتل، ہاں جی، کہ ان پرندوں کو باندھ کے مارا جائے۔ فإني سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينهى ان تصبر بہیمۃ او غیرها للقتل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ باندھ کر مارا جائے کوئی جانور یا اس کا غیر قتل کرتے وقت۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر سعید بن جبیر قال كنت عند عمر فمروا بفتیۃ او بنفر، میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا تو وہ گزرے چند لڑکوں کے پاس سے، او بنفر نصبوا، او بنفر ہو گیا نا، یا چند لوگوں کے پاس سے، نصبوا، دجاجۃ، جنہوں نے کھڑا کر رکھا تھا ایک مرغی کو،
یرمونہا فلما رآہ ابن عمر، اس کو نشانے مار رہے تھے، جب دیکھا اس کو عبداللہ بن عمر نے تفرقوا عنہا، تو وہ اس سے منتشر ہو گئے، عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے مرغی کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وقال ابن عمر من فعل هذا ہاں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کام کس نے کیا ہے، کون مار رہا تھا اس کو؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل هذا، ایسے شخص پر لعنت کی جو ایسا کام کرتا ہے، مرغی کو باندھ کے مارتا ہے۔ تابعہ سلیمان عن شعبۃ قال حدثنا المنہال عن سعید عن ابن عمر قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مثل بالحیوان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس شخص کو جس نے حیوان کا مسئلہ کیا۔ وقال عدی عن سعید عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ثابت سمعت عبداللہ بن یزید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن النحبۃ والمثلۃ، نبی اسلام نے نحبہ اور مسلح سے منع کیا۔ نحبہ کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار، مسلح کان کاٹ، ناک کان آنکھ وغیرہ جی کسی انسان کا کاٹ دینا۔ باب لحم الدجاجہ، مرغی کے گوشت کا بیان۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ایوب عن ابی قلابۃ عن زہدم الجرمشی عن زہدم الجرمی، عن ابی موسیٰ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ ابو وسلم موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاکل الدجاجہ، مرغی کھا رہے تھے۔ یہ نبی اسلام نے مرغی کھائی، زیادہ گوشت مرغی کا، مرغی حلال ہے۔ قال وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب بن ابی تمیمۃ عن القاسم عن زہدم قال كنا عند ابی موسیٰ الاشعری، زادم کہتے ہیں ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، وکان بیننا وبین ھذا الحی، وکان بیننا و بین ھذا الحی، اور تھا ہمارے اور اس قبیلے کے درمیان من جرم اخاء، من جرم اخاؤن، یعنی قبیلہ جرم کے درمیان بھائی چارہ۔ فأتی بطعام فیہ لحم الدجاجہ، فی لحم الدجاجتین، تو لایا گیا ایک کھانا اس میں مرغی کا گوشت تھا، وفی القوم رجل جالس، اور لوگوں میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا احمر سرخ رنگ والا، احمر میں سرخ رنگ، فلم یدن من طعامہ، فلم یدنو، یدن نہیں، فلم یدن من طعامہ، وہ نہ قریب گیا کھانے کے، انہوں نے کھانا کھایا۔ قال ادنو فقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل منہ، ابو موسیٰ نے کہا قریب ہو کھانا کھا، میں نے نبی اسلام کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا۔ قال انی رأیتہ یاکل شیئا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے مرغی کو کہ یہ گندگی کھاتی ہے، فقذرتہ، اس کی غالب غذا تو گندگی نہیں نا، کبھی کبھار کھا لیتی ہے، زیادہ تو مرغی مطلب حلال پاک چیزیں کھاتی ہے نا، کبھی کبھار کھا لیتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بعض علماء کا خیال ہے کہ مرغی کو اگر ذبح کرنا ہے تو 3 دن اسے باندھ دو، باندھنے کے بعد اسے ذبح کرو۔ بہرحال یہ احتیاط ہے لیکن ضروری نہیں جی، مطلقاً مرغی حلال ہے۔ فقذرتہ، تو مجھے بھی نفرت ہے، گندگی کھاندی، لہذا میں نفرت کرنا ہوں، فحلفت اللہ آکلہ، تو میں نے قسم کھائی کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ فقال ادنو اخبرک، اس نے کہا یہ مرغی کھاتی ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے اس کو نہیں کھانا۔ اب موسیٰ نے کہا تو نے قسم کھائی ہے نا، یہ مسئلہ ہے، تجھے قریب ہو میں تجھے بتاتا ہوں، او احدثک، او احدث کا، انی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں وسلم، تجھے قسم کی حدیث بتاتا ہوں، ہاں انی اتیت رسول اللہ، علیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وسلم فی نفر من الاشعریین، قبیلہ اشعریین کے کچھ لوگوں میں، یہ خود بھی اشعری تھے نا، فوافقتہ وہو غضبان، اور میں نے آپ کو پایا جبکہ آپ غصے کی حالت میں تھے، وہو یقسم نعما من نعمین،
پڑھیں. نعم الصدقة اور آپ تقسیم کر رہے تھے صدقہ کے اونٹ، فاستحملناه تو ہم نے آپ سے سواریاں مانگی، فحلف ألا يحملنا تو آپ نے قسم کھائی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے. آپ غصے میں تھے. قال ما عندي ما أحملكم عليه آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں سواریاں دوں، یہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحب من إبل اس کے بعد لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ. ناب میں نا غنیمت فقال پہلے تھے ہی نہیں، بعد میں لائے گئے. فقال أين الأشعريون أين الأشعريون دو دفعہ آپ نے فرمایا اشعری کہاں ہے، اشعری کہاں ہے، این الاشعریون. قال فآتانا 5 زود ابو موسیٰ کہتے ہیں زود نہیں زود، آپ نے دیے ہم کو 5 اونٹ. 5 زود غر الزرع غر الزرع، 5 زود غر غر الزرع اگر کی جمع، غر الزرع زیرہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. سفید کوہانوں والے، فلبسنا غير بعيد ذروہ کی جمع، سفید غر الزرع کوہانوں والے. فلبسنا غير بعيد ہم ٹھہرے تھوڑی دیر، ابھی تھوڑی دیر ہی رکے تھے. فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله میں نے کہا اپنے ساتھیوں کے لیے نبی علیہ السلام اپنی قسم بھول گئے. آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں نہیں دیں گے، مگر آپ نے ہمیں 5 اونٹ دے دیے. لگتا ہے آپ اپنی قسم کو بھول گئے ہیں. لئن تغفلنا رسول الله واللہ لکیر کے فقیر، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل رکھا، يمينه لا نفلح ابدا لئن تغفلنا رسول اللہ میں یمینہ لا نفلح ابدا، اگر اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے بے خبر رکھا تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه ہم وسلم واپس گئے نبی اسلام کے پاس اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ان استحملناك ہم نے آپ سے سواریاں مانگی تھی، فحلفت الا تحملنا تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے. فظننا انك نسيت يمينك ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں. فقال ان الله هو حملكم آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں سواریاں دی، میں نے تو نہیں دی، اللہ نے دی ہیں. انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین میں اللہ کی قسم اگر چاہتا ہوں لا الف، میں نہیں قسم کھاتا کوئی قسم، فارا غیرها خیرا منها تو میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ اس سے بہتر، الا اتیت الذی هو خیر مگر میں کر لیتا ہوں وہ جو اس سے آ جاتا ہوں، مراد کر لیتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، پہلی کا کفارہ دے دیتا ہوں وتحللتها اور پہلی سے حلال ہو جاتا ہوں. کیسے؟ کفارہ دے کے. باب لحوم الخیل گھوڑوں کا گوشت، لحم کی جمع لحوم، کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ گھوڑے حلال ہیں. حدثنا الحمیدی اور گدھے بھی حلال ہے نا؟ نہیں ہاں جی، نہیں کیوں جی علامہ صاحب؟ منع اچھا، یعنی مطلقاً گدھے حلال ہیں، حرام ہیں سارے کے سارے. تو پھر وضاحت کرے نا، جنگلی گدھا حلال ہے، اور یہ جو ہمارا گدھے ہیں ہمارے پاس یہ حرام ہے. یہ بھی پہلے حلال تھے، خیبر کے سال حرام ہو گئے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا هشام عن فاطمہ عن اسماء قالت نحرنا فرسا یہ على کل بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی. اسماء کہتی ہیں کبھی نہر کبھی ذبح، ہم نے ذبح کیا گھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناه، اور ہم نے کھایا. حدثنا گھوڑا نہر کیا اور کھایا. ٹھیک ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن زید عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخیل. باب لحوم الحمر، یعنی جو گدھے ہیں گھریلو گدھے، ان کو آپ نے حرام کیا
اور گھوڑوں کے گوشت میں آپ نے رخصت دی۔ باب لحوم الحمر الانسیۃ فیہ گھریلو گدوں کے گوشت کا بیان۔ ان سلمۃ عن النبی عمر الانسیۃ، ہاں جی، فیہ ان سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا صدقۃ قال اخبرنا عبدۃ عن عبید اللہ عن سالم ونافع عن ابن عمر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیۃ۔ نبی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا یوم خیبر، خیبر کے دن، پہلے حلال تھے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیۃ تابعہ ابن المبارک عن عبید اللہ عن نافع عن ابو اسامہ وقال ابو اسامہ عن عبید اللہ عن سالم حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبد اللہ والحسن ابن محمد ابن علی، والحسن ابن، یہ دو بیٹے ہیں، ابن، محمد ابن علی، یہ محمد بن علی کے، محمد بن علی ہیں، اور جسے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، محمد بن علی، جی، ان ابیہما ان علی قال نہى النبی صلی وہ اللہ علیہ دونوں وسلم اپنے باپ سے، وہ محمد علی سے رضی اللہ عنہ، عن المتعۃ عام خیبر، ان ابیہما، ان ابیہما ان علی قال نہى النبی صلی اللہ علیہ حضرت وسلم علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے منع کیا۔ عن المتعۃ عام خیبر، تھوڑا جو ہے نا دماغ نو حاضر کر کے پڑھیا کر بھی کیدا ترجمہ ہو رہا ہے کیدا نہیں ہو رہا، چلو تینوں تے آدھا ہے، دوجہ تو پتہ لگ جائے جنہیں نہیں آدھا، تینوں تے آدھا ہے سارا۔ عن المتعۃ عام خیبر، متع سے منع کیا، متع کیا ہے جی علامہ صاحب؟ نبی اسلام نے متع سے منع کیا، کیا ہے متع؟ پتہ ہے نا؟ ہاں جی بولیں، متع کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، متع انہیں بھی نہیں پتا لاشوں کو خراب، جی، لاشوں کی کر لاشوں کو کیا؟ ہاں جی، کو خراب کرنا مسئلہ کرنا، وہ تو مسئلہ ہے، یہ متع ہے، متع، دس یار ابو بکر، ابو بکر متع، لاشوں کا مسئلہ، بڑا افسوس ہے یار تھوڑے تو، ویسے میں نے کہا تمہیں آدھا ہوئے گا یار، متع تو نہیں پتا بابا جی، تمہیں نہیں پتا متع تو مانا کی ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا، یعنی پہلے حلال سی، لوگ کسی سفر تے جاندے سن نا، تے چند دن واسطے کسی عورت نو کپڑے دے کے یا پیسے دے کے تے او دے نال عارضی نکاح کر لینا، متع، ہاں جی، 10 دن واسطے یا ہفتے واسطے انہوں اپنے کول رکھنا، اور معاوضے اندر کپڑے دے دینا، پیسے دے دینا، درہم و دینار دے دینا، ایسی عارضی نکاح، نکاح متع پہلے حلال سی لیکن اب حرام ہے۔ کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم نے، بڑا افسوس ہے یار۔ عام خیبر ولحوم الحمر الانسیۃ۔ ٹھیک ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی لحوم الخیل۔ ہاں جی، حدثنا گھوڑوں کے گوشت میں رخصت دی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ قال حدثنی عدی عن البراء وابن ابی اوفیٰ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر۔ نبی اسلام نے منع کیا گدوں کے گوشت سے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب ان ابا ادریس اخبرہ ان ابا ثعلبۃ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیۃ۔ نبی اسلام نے حرام کیے گھریلو گدوں کے گوشت۔ تابع الزبیدی و عقیل عن ابن شہاب وقال مالک و معمر والماجشون و یونس و ابن اسحاق عن الزہری نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہر کچلی والے درندے کے گوشت سے۔
یعنی جو کچلی والا ہے نا، کچلی والا جو کچلی سے کھاتا ہے درندہ، ہاں جی، اس کے گوشت سے آپ نے، اس جانور سے آپ نے منع کیا. یعنی ہر کچلی والا درندہ حرام ہے، اور ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے. یہ اصول ہے. ہاں جی، یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو تمام حلال اور حرام جانوروں کا پتہ چل جائے گا. تو کچلیاں تو اونٹ کی بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی حرام ہے نہیں. ہاں جی، کی وضاحت کیسے ہوگی جب اصول شریعت نے قائم کر دیا ہر کچلی والا حرام ہے. وہ ایسے شکار کر کے کھاتا نہیں ہے. ہاں، وہ اونٹ حملہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ درندہ ایسا اونٹ ہے جو حملہ نہیں کرتا. جو کچلی والا حملہ کرے، کتا، بگیاڑ، جو بھی حملہ کرتا ہے وہ حرام ہے. وہ انسان کو ایسے نہیں، مطلب کھاتا نہیں، نقصان نہیں پہنچاتا جیسے یہ درندے نقصان پہنچاتے ہیں. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الواحد الثقفي عن ایوب عن محمد عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی وسلم. ہماری شریعت کتنی جامع ہے. ہاں جی، اگر یہ بتانا شروع کر دیتے اے حرام ہے، اے بھی حرام ہے، اے بھی حرام ہے، اے حلال ہے، اے حلال ہے، تو گل تو بڑی لمبی ہو جانی سی. ہاں جی، یہ سمجھ نہیں آنی سی. شریعت نے بڑا مختصر اصول کہہ دیا، ہر کچلی والا اور ہر پنجے والا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، بس باقی سب حلال ہے. ہاں جی، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءه جاء فقال نبی اسلام کے پاس آیا آنے والا، فقال، اس نے کہا، اکلت الحمر ثم جاءه جاء. اوکلا، گدے کھا دیے، گدے کھائے گئے. رسول اللہ لوگ کھا گئے گدے نو، یہ گھریلو گدے. اکلت الحمور، ثم جاءه جاء فقال اکلت الحمر. پھر آیا آنے والا، اس نے کہا جی گدے کھا لیے گئے. فقال افنیت الحمر. نہیں یار، لفظ چھاڑنے بچوں. فقال اکلت الحمر ثم جاءه جاء. پھر آیا آنے والا، فقال افنیت الحمر. افنیت الحمر، گدے فنا کر دیے گئے. بڑا سخت لفظ بولا اس نے، یا رسول اللہ گدے فنا کر دیے گئے. فامر منادیا فنادا. آپ نے حکم دیا ایک منادی کو، اس نے منادی کی فی الناس لوگوں میں، ان اللہ ورسولہ ان اللہ ورسولہ ینحیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ. اللہ رسول تو منع کر رہے ہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے، فإنها رجس. یہ ناپاک ہے، یہ رجس. فأکفیت القدور. تو دیگیں الٹا دی گئیں، سیابہ نے دیگیں مودیاں کر دی تھی جنہیں پک رہا سی گوشت. وإنها لتفور. لتفورن، لتفور باللحم. لتفورن، ماشاءاللہ، بہت اچھی صرف، بہت اچھی لغت، بہت اچھے اچھے لفظ دے رہے ہیں علامہ صاحب. علامہ صاحب لتفورن، یہ بھی ذرا وضاحت کر دو، سیگا کیے لتفورن. وإنها لتفور. صرفیہ دا اصول ہے کہ فعل تے تنوین نہیں آتی، لیکن ساڑھے علامہ صاحب دا اصول ہے کہ فعل تے تنوین آ جاتی ہے. ماشاءاللہ، دسو یار کی سی گیا لتفورن. ہاں جی، لتفورن کی سی گئے تو پھر بتائے نا، مجھے بتائے لفظ کیا ہے؟ لتفورن ہے یا کوئی اور لفظ ہے؟ لتفو رو. علامہ صاحب نے کیوں پڑھا ہے لتفورن؟ اور اللہ کے بندے فعل پر تو تنوین آتی ہی نہیں، آپ نے کیوں پڑھا ہے لتفورن؟ یہ کون سا اسم ہے؟ لتفورو وید منس حاضر فعل مضارع معلوم، دیگیں الٹا دی گئیں جبکہ وہ جوش مار رہی تھی، یعنی پک رہی تھی، پک گئی سن. لتفورو جوش مار رہی تھی. فورن نہیں پڑھنا، تفورو پڑھنا ہے، فعل ہے. لتفور باللحم. اب میں کی کہہ رہا کی میں کیا ہے سمجھا کی ہے کی پڑھنا ہے لفظ لتفور. کیوں؟
لتفورو کیوں پڑھ رہے؟ فعل پر تنوین نہیں ہے، بول اچھی بول، کیوں پڑھنا ہے لتفورو؟ فعل تے تنوین نہیں ہے، فیل کینوں کہندے نے؟ کو ہے پتہ کتنے دماغ؟ فیل کینوں کہندے نے؟ کم کم کیڑا کم؟ اور ماضی فیل نہیں، ہاں جی، مضارع فیل، ماضی فیل، امر فیل، جاد فیل، نفی مؤکد، نفی معلوم، ہاں یہ سارے فیل ہی نہیں۔ فیل تے تنوین نہیں آتی۔ تنوین کدے تے آدھی ہے؟ اسم تے، اسم تے۔ ہوں جو میں پوچھ رہا اسم کی عمدہ تو وہ بھی نہیں پتہ لگنا۔ چلو آگے چلیے۔ لتفور باللحم، تو نیند ہوگی پوری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ رات ساری بیچارہ پہرا دینا ہے الو دے پٹھیا، تو وہ 2-4 حدیثاں یاد کریا کر، پڑھیا کر تم ہی۔ لتفورو باللحم، دیگے جوش مار رہی تھی گوشت کے ساتھ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو قلت لجابر بن زید یزعمون، میں نے کہا جابر بن زید کو کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحمر حمر الاحلیت، کہ نبی السلام نے منع کیا گھریلو گدھوں کے گوشت سے۔ وقال قد کان یقول ذلک الحاکم بن عمرو اس نے کہا قد کانا ذالک حاکم بن قد کانا ذالکا قد کانا قد کان یقول ذلک الحاکم بن عمرو والغفاری، یار عمر دی وائے، یہ تو حکم بن عمر غفاری بھی کہا کرتے تھے، یہ واو عمر کی ہے، عمر کی۔ عمرو الغفاری عندنا بالبصرۃ یہ ولکن نہیں یہ دعویٰ حکم بن عمر غفاری کا بھی تھا جو بصرہ میں رہتے ہیں۔ ولکن ابا ذالک البحر بن عباس، کیا دعویٰ ان کا؟ کہ گھریلو گدھے حرام ہے، لیکن جو علم کے سمندر عبداللہ بن عباس وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حرام نہیں حلال ہے۔ وقرأ کل اجد فیما اوحی الی، اور وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں 4 چیزیں حرام ہیں۔ کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا۔ ہاں جی، اس میں ان گھریلو گدھوں کا ذکر نہیں ہے، لہذا گھریلو گدھے حرام نہیں حلال ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کا دعویٰ ہے۔ ہاں جی، تو انسان ہے نا، انسان کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور گدھے کب حرام ہوئے؟ خیبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس کی بھول ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اکل کل ذی ناب من السباع، کھانا ہر کچلی والا درندہ، کیا حکم اس کا؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ثعلبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل کل ذی ناب من السباع، ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے آپ نے منع کیا۔ تابعہ یونس و معمر وابن عیینۃ والماجشون عن زہری باب جلود المیتۃ، میتا کے جلود چمڑوں کا بیان، مردار کے چمڑوں کا، مردار ویسے حرام ہے لیکن اس کے چمڑے ہاں جی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبید اللہ بن عبد اللہ اخبره ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاة میتۃ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گزرے ایک مردار بکری کے ساتھ، فقال هل ایک استمتعتم مردار بکری کے پاس سے گزرے اور میں هل استمتعتم بها، تم نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اس کے چمڑے کے سے؟ قالوا انها میتۃ، ان کا یہ مردار ہے، قال انما حرم اکلها، اور مردار تو ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمیر عن ثابت بن العجلان
قال سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة انزبنا بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مردار بکری کے پاس سے، فقال ما على أهلها إلا انتفعوا بإهابها فقال ما علی اہلہا، لو انتفعوا بإهابها، اور میں کیا ہو گیا اس کے مالکوں کو، کاش کہ وہ نفع اٹھاتے اس کے چمڑے کے ساتھ۔ باب المسک، مسک یہ کہا گیا، باب تو شکار کا ہے، سبھی ہو کہ یہ مسک کیوں آ گیا ادھر؟ مسک کستوری، خوشبو، ہاں، اس لیے کہ یہ بھی خون سے بنتی ہے، ایک جانور کے خون سے۔ وہ جانور کون سا ہے؟ ہرن، ٹھیک، اس کے نافے سے نکلتی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة۔ من مکلوم یکلم، نہیں ہے کوئی زخمی آدمی جو اللہ کے راستے میں زخمی کیا جاتا ہے، إلا جاء يوم القيامة، مگر وہ آئے گا قیامت کے دن۔ وقلمه يدمى اللون وقلمہ یدما، آگے اللون، لون دم، اور اس کا زخم سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے زخم سے یدما خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون جیسا رنگ ہوگا، والريح ريح المسك، اور خوشبو کستوری جیسی خوشبو ہوگی۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء، پڑھ دیں یہ حدیث بڑی مشہور ہے، كحامل المسك اچھے اور برے ساتھی کی مثال، ونافخ الكير، جیسے کستوری اٹھانے والا، بھٹی میں پھونکنے والا۔ وحامل المسك اما ان يحذيك، کستوری اٹھانے والا بابا جی یا تو وہ تجھے کچھ نہ کچھ دے دے گا، واما ان تبتاع منه، یا تو اس سے خود خرید لے گا، واما ان تجد منه ريحا یا طيبة، تو پا لے گا اس سے اچھی خوشبو۔ ایک ہی کام تو ہوئے گا نا، یا تو وہ دے دے گا یا تو لے لوے گا، نہ وہ دے نہ تو لوے، کم از کم خوشبو تو آئے گی نا۔ ونافخ الكير اما ان يحرق، یہ براد اچھے لوگوں کی مثال صحبت، ہاں جی، منافق الکیر، اور بھٹی میں پھونکنے والا، اما ان يحرق ثيابك، ایو رکا سیابہ کا، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، وہ کل بویں گا چنگاریاں اڈن یا کپڑے ہی سڑ لینا، اے پیڑے بندے دی مثال ہے۔ لوہار کل بین، ہاں جی۔ واما ان تجد منه ريحا یا تو پائے گا اس سے بدبو، خبيثة، بری۔ ہاں جی، باب الارنب، تو یہ پیڑے بندے کول بہنا بڑا نقصان ہے، انہوں دی صحبت دا وہ نام ہی تینوں کچھ کہہ، تو انہوں کو نام ہی سیکھیں، تو انہوں دی بدبو ہی اتنی گندی ہے کہ تیرے تے پھر بھی اثر ہو جائے گا۔ باب الارنب، ارنب کیا معنی ہے ارنب کا؟ خرگوش کا بیان۔ حدثنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض کہتے ہیں اسے حیض آتا ہے، لہذا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، نہ حرام نہ مکروہ، کچھ بھی نہیں، حلال ہے۔ یہ ہمارے اپنے قیاس ہیں، دین قیاس پر مبنی نہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس قال انفجنا ارنبا، لو یہ حدیث آ گئی، انس کہتے ہیں ہم نے بگایا ایک سرگوش، ونحن بمر ظہران، ہم نے بگایا ایک خرگوش، اور امر زہران میں تھے، فسعى القوم فلغبوا، لوگ دوڑے اور تھک گئے، خرگوش بڑا تیز ہی نہ قابو آیا، فاخذتها، میں نے خرگوش کو پکڑ لیا، فجئت بها الى ابي طلحه، اور میں نے وہ خرگوش لایا ابو طلحہ کے پاس، فذبحها، ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا، فبعث بورقيها، ورقیا فاقدہا، اور بھیجے ابو طلحہ نے اس کے 2 سرین اور 2 ران الى النبي نبی علیہ السلام کی طرف، فقابلها۔ آپ نے رکھ لیے۔ باب الذب، سانڈے کا بیان، ذب،
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذب لست آكله میں تو ذب کو نہیں کھاتا، سانڈے کو، ولا احرمه اور یہ نہ میں کھاتا ہوں نہ اسے حرام کرتا ہوں۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سالم عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة نبی اسلام میمونہ کے گھر تشریف لائے، فأوتي بذب آپ کے سامنے سانڈا لایا گیا محنود بھونا ہوا، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد تو کسی عورت نے کہا نبی اسلام کو بتا دو جو آپ کھانا چاہتے ہیں، یرید وہیں یا کلا۔ فقالوا هو ذب يا رسول الله، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ضب ہے، سانڈا ہے، گو بھی کیسے گو سے ذرا یہ زیادہ اچھا ہے سانڈا، ہاں جی اس جیسے ہی ہوتا ہے مشابہ، ہاں جی۔ فرفع يده آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، فقلت احرام هو یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول حرام ہے، خالد بن ولید نے کہا قال لا ولكن لم يكن بارض قومی، اور میں حرام نہیں لیکن میرے ہاں نہیں پائی جاتی، میرے علاقے میں نہیں پائی جاتی، فاجدنی اغافه، تو مجھے اس سے نفرت ہے، حرام نہیں۔ قال خالد فاجتررته، خالد کہتے ہیں میں نے اسے کھینچا فاکلته اور کھا لیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ منع نہیں فرمایا۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں، سارے بندے ساری چیزیں نہیں نہ کھاتے، اور میں نے کبھی کھائی نہیں۔ باب اذا وقعت الفارة في السمن، جب گر پڑے چوہا گھی، بابا جی تسی کیڑی شے نہیں کھاندے؟ جی بابا جی کیڑی شے تسی نہیں کھاندے؟ ارے وہ کہتے ہیں غور نہیں کیتا کدے، تے کدی غور نہیں کیتا، یہ مطلب ہر شے کھاندے جی، شاید تسی کیڑی شے نہیں کھاندے؟ بعض لوگوں کسی کدو سنت ہے لیکن بعض لوگ جن کی نہیں پسند کرتے، ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مطلب بھی حرام ہو گیا، ہاں جی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایسی گل نبی اسلام کی پسند نہیں، مطلب پسند ناپسند کا مسئلہ ہے، حرام حلال کا مسئلہ نہیں۔ اور میں میرا خیال ہے جدوں جمیا لسی دہی نہیں پیتی، یہ مطلب یہ تو نہیں کہ حرام ہے، پسند ناپسند، ہاں جی، کسی شہر میں طبیعت بنتی کسی نہیں بنتی، میرے ماموں نے انہوں نے دہی کھلا دی، انہوں نے الٹیاں شروع ہو جائیں۔ میرے کو رکھ دو میری الٹی آ جاتی ہے، حالانکہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ ہے نبی اسلام فرمایا میں بس میرے علاقے میں نہیں، میں نے کبھی کھائی نہیں، جمع نہیں کیتا لگ جائے۔ لیکن حرام تو نہیں نا۔ چلے جی، باب اذا وقعت الفارة في السمن الجامد، جب گر پڑے چوہا جمے ہوئے گھی میں، ابھی دائب، ابھی زائبے یا پتلے یعنی بہنے والا پتلے گھی میں، جیسے آج کل آئل چلا ہوا۔ ایل بھی ٹھیک ہے، بلکہ ایل کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة، عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ اپنی خالہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، ان فارة وقعت في سمن ایک دفعہ چوہا گھی میں گر پڑا، فماتت، گھی میں گرا اور مر گیا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، فقال القوها وما حولها، آپ نے فرمایا ڈال دو اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ امام صاحب کا موقف ہے گھی گاڑھا ہو گھی پتلا ہو، ہاں جی، تو اگر چوہا اس میں گر پڑے جو آس پاس ہے اسے نکال دو اور دوسرا استعمال کر لو، لیکن دوسرے علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں، پتلا گھی نہیں، یہ گاڑھے گھی کا مسئلہ ہے، جمع ہوا گھی، جمع ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ جمے ہوئے گھی کا مسئلہ ہے، اگر اس میں چوہا گر پڑے تو تھوڑا سا نکال دو پھینک دو اور باقی کھا لو، لیکن جو پتلا ایل ہے یا گھی ہے اس میں تو میرا خیال ہے اثر فوراً پہنچ جاتا ہے۔ فوراً اثر چلا جائے گا۔ فقال القوها وما حولها وكلوه، ٹھیک ہے۔ قيل لسفيان فإن معمرا يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري، اس نے کہا سفیان نے کہا نہیں سنا میں نے زہری سے،
يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس ٹھیک. عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. اور میں نے سنا اس سے کئی دفعہ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت. ایسے جانور کے بارے میں چوہا وغیرہ جو مر جائے ایل میں، زیت والسمن اور گھی میں، وهو جامد أو غير جامد. اور وہ جمع ہوا ہو یا پتلا ہو، یعنی نہ جمع ہوا ہو. الفارات أو غيرها. ٹھیک ہے. قال بلغنا جانور سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی. فارا اور اس کے علاوہ چوہا، اس کے علاوہ. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارات. نبی اسلام ہمیں حدیث پہنچی کہ نبی اسلام نے حکم دیا امر بفارتن، ماتت في سمن. چوہے کے بارے میں جو مر گیا گھی میں، فأمر بما قرب منها. تو آپ نے حکم دیا جو اس کے آس پاس کا گھی ہے فطرح. وہ پھینکا گیا اور باقی ثم وكلا. کھایا گیا، کھا لیا گیا. عن حديث عبيد الله بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت. نبی اسلام سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں جو گر پڑے گھی میں. گھی میں. فقال القوها وما حولها وكلوه. نیا چوہے کو ڈال دو اور اس کے آس پاس والے گھی کو ڈال دو اور دوسرا کھا لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العالم والوسم فی الصورت. باب العالم، علم کا معنی علامت نشان، وسم معنی داغ. داغ. صورت میں، انسان کی مورت میں، چہرے میں نشان لگانا، داغ دینا. یہ جانور جی جانور کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی جانور ہو، انسان ہو، حیوان کی صورت. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جانور انسان دونوں. ہاں حیوان. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن حنظلۃ عن سالم بن عبداللہ انسان حیوان انسان حیوان ہے یا غیر حیوان ہے؟ انسان کی ہے اسی نے بول. انسان کی ہے اجے آندا ہے تو کھول کے بول، ڈر ڈر کے بولتا ہے، پتہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح پتہ تو کرنا. انسان کی ہے حیوان تے بلا بلا کی ہے ایک ہی بنا. پھر حیوان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان حیوان کس کو کہتے ہیں جی شاہ جی؟ حیوان زمین پر زندگی گزارنے والا جاندار. ہاں زمین پر زندگی گزارنے والا جاندار. زمین پر جی بکر ہر جاندار چیز کا ہر جاندار چیز کو حیوان کہتے ہیں. جس میں سانس ہے، جان ہے، اسے حیوان کہتے ہیں. ہر انسان حیوان منطقی کہتے ہیں نا، اہل منطق کا اصول ہے ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. چلے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن حنظلۃ عن سالم عن ابن عمر انہ کریہ ان تولم الصورت. مکروہ سمجھا کہ کسی صورت کو نشان لگایا جائے. وقال ابن عمر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تضرب تابع قتیبۃ حدثنا العنقزی ان تولم الصورت آگے. وقال ابن عمر اور کہا عبداللہ بن عمر نے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تضرب منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارا جائے، چہرے پہ مارا جائے. مارنا نہیں، جب مارنا نہیں تو پھر نشان لگانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. جی. تابعہ قتیبۃ حدثنا العنقزی عن حنظلۃ وقال تضرب الصورت. ٹھیک ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن هشام بن زید عن انس قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم باخ میں اپنے بھائی کو نبی اسلام کے پاس لے کے گیا یحنکہ گڑت دینے کے لیے. بیاخر لی یحنکہ گڑت دینے کے لیے. وهو فی مربد له
اور آپ اپنے ایک باڑے میں تھے. مربد کہتے ہیں بکریوں کا باڑا. فرائیتو یاسم شاطن، میں نے آپ کو دیکھا آپ نشان لگا رہے تھے، داغ لگا رہے تھے. واسطہ ویسے داغ دینا بکریوں کو. حسبتہ قال فی آذانی، ان کے کانوں میں، چہرے پہ نہیں. یعنی اگر کوئی ضروری ہو، زیادہ بکریاں ہوں تو اس میں آپ کی بھی بکریاں ہوں تو آپ کو ماڑا موٹا اس میں داغ دے دیں یا نشان لگا دیں پہچان کے لیے، معرفت کے لیے. ہاں جی، وہ بھی کانوں میں یا کسی اور حصے میں، ٹانگ پہ یا کہیں اور، تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی تو ہو سکتی، بڑا موٹا داغ ہی ہو کیڑا کوئی عیب ہے. باب اذا اصاب قوم غنیمتا جب حاصل کرے کوئی قوم غنیمت، فذبح بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحاب، نہیں فذبح بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحاب، ہاں جی، تو ذبح کر دیں بعض، ہاں جی، بکریاں یا اونٹ بکریاں ہوں، ٹھیک ہے، دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر. اجازت کے بغیر. غنیمت کٹھے حاصل کی تھی تو کچھ لوگ وچوں بکریاں یا اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیں بغیر دوسرے کو پوچھن دے. لم توکل لحدیث رافع، وہ نہ کھائے جائیں، ہاں جی، لحدیث رافع رافع. عن النبی ٹھیک صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم. ٹھیک ٹھیک. وقال طاؤس و اکرمۃ فی ذبیحۃ السارق اطرحوہ، چور کے ذبیحہ کے بارے میں اطرحو ہو، چور کا ذبیحہ نہ کھاؤ، اسے پھینک دو. لیا بھی شاید چوری کر کے ہی ہوئے، کی پتہ کتوں لیا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعید بن مسروق عن عبایۃ بن رفاعۃ عن ابیہ عن جدی رافع بن خدیج قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نلقى العدو غدا، ہم کل دشمن سے ملاقات کرنے والے ہیں ولیس معنا مدن، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں. فقال ارن او اجل ما نهر الدم، آپ فرمایا ارن، ذبح کرو ہر اس چیز کے ساتھ جو خون بہا دے. وذکر اسم اللہ، ٹھیک، فقلوا ما لم یکن سن ولا ظفر، جب تک نہ ہو دانت اور نہ ناخن. ناخن. وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم، دانت ناخن کیوں نہ ہو، کیونکہ دانت جو ہے نا وہ کیا ہے، ہڈی، ہڈی ہے. اما الظفر فمد الحبش، اور سفر ناخن یہ کیا ہے بابا جی، حبشیوں کی چھری. چھری. وتقدم سرعان الناس اور آگے چلے گئے کچھ جلد باز لوگ، فاصابوا من المغانم، اور انہوں نے حاصل کر لی غنیمتیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس، یعنی اصحابو انہوں نے لے لیا غنیمتوں سے، یعنی کچھ بکریاں علیحدہ کر لیا، اور نبی اسلام پچھلے لوگوں میں تھے. فنصبوا قدورا، اور انہوں نے رکھ دی، دھر دی دیگیں، گاڑ دی انہوں نے دیگیں. فامر بها فاکفیت، آپ نے حکم دیا، وہ دیگیں الٹا دی گئی. کیوں؟ حرام تو نہیں اجازت تھا، کے بغیر. اجازت کے بغیر تھا، یہ خیانت تھی، تو خیانت تو حرام ہے. وقسم بینہم وعدل بعیرا فی عشر شیاہ، جی ترجمہ کریں. اور آپ نے تقسیم کیا ان کے درمیان، وعدلہ، بعیرا اور برابر کیا ایک اونٹ بعشر شیاہ، 10 بکریوں کے ساتھ، ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا. ثم ند بعیر من اوائل القوم، پھر بھاگ کھڑا ہوا ایک اونٹ لوگوں کے اونٹوں میں سے، ولم یکن معه خیل، اور ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے ان پکڑنے واسطے. فرماہ رجل بسهم، ایک آدمی نے اس اونٹ کو جو بھاگتے جا رہا تھا، جو بھاگے جا رہا تھا، اسے تیر مارا، فحبسہ اللہ، اللہ نے اس سے روک دیا. فقال ان لهذه البہائم عوابد کعوابد الوحش، فرمایا یہ جانور ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں. فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. جو ایسا کرے تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. باب اذا ند بعیر لقوم فرماه بعضهم بسهم چلے. فقتله واراد اصلاحه، وارادہ، اصلاحه، اور وہ اصلاح چاہے ان کی، اصلاح کا ارادہ ہو، خرابی فساد کا ارادہ نہ ہو.
بھئی فاہو اونٹ بھاگ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کہیں دور نکل جائے گا، فاہو جائز ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ جائز ہے، خبر رافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ٹھیک. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عبید التنافسی عن سعید بن مسروق عن ابایۃ بن رفاعہ عن جدہ رافع قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فند بائر من الابل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال ان لها اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت یا رسول اللہ انا نکون فی المغازی، ہم ہوتے ہیں جنگوں میں والاسفاری اور سفروں میں، فنرید ان نذبح فلا یکون مدن، ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتی، فقال سفرے چھریاں کتوں آئیں؟ فقال ارن ما انہر او ما نہر الدم، ہاں ذبح کر لو ہر اس چیز کے ساتھ جو خون بہا دے. وذکر اسم اللہ فقل غیر السن والظفر ٹھیک ہے. فإن السن عزب والظفر مد الحبشۃ. باب اکل المستر، مسترد کسے کہتے ہیں؟ جو مجبور کیا گیا، مجبور لاچار کے کھانے کا بیان. اگر اسے مجبور کر دیا جائے کہ تم شراب پی لو، حرام کھا لو، خنزیر کھا لو، تو وہ مجبور ہے، یہ مستر ہے. قرآن نے اسے اجازت دی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لقولہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم الی فلا اثم علیہ. ٹھیک ہے. وقال فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم. یہ بھی ٹھیک ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، وہ بقرہ کی آیت تھی. وقولہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. ہاں جی یہ بھی وقولہ سورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سورہ کون سی ہے؟ یہ بھی انعام ہے. ہاں جی. وقول قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الا او دما مسفوحا. ہاں. قال ابن عباس محراقا، مسفوح کا معنی محراق، خون بہایا ہوا. عبداللہ بن عباس محراق. او لحم خنزیر. ہاں جی. فقال فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. ہاں یہ ہے سورہ نحل کی، اس میں بھی مجبور لاچار کا ذکر ہے. لو جی کتاب الزید، کتاب الذبائح والصید الحمدللہ ختم ہو گیا. تو کل اضاحی قربانیوں کا باب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے منظور فرمائے. اور کلاس کا آغاز 5:30 بجے سے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.